تو ہم کہاں تھے؟ سلطان مراد ثانی نے سلطنت عثمانیہ کے یورپی حصے سے یعنی بالکن پیننسولا سے ایک نئی فوج تیار کی جسے جینیسریس کہتے ہیں۔ اس کے فوراً بعد یورپ میں صلیبی جنگوں کا اعلان ہو گیا اور سلطنت عثمانیہ پر صلیبیوں نے حملہ کر دیا۔ صلیبی فوجیوں کی تعداد 1,00,000 سے زائد تھی اور سلطان مراد ثانی کی فوجیوں کی تعداد 1,05,000 تھی۔ اس میں پہلی بار جینیسریس فوج کو بھی شامل کیا جن کی تعداد 2,000 سے زیادہ تھی۔ سلطان مراد ثانی نے پہلے صلیبی فوجیوں پر حملہ کیا اور انہیں پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا تاکہ سلطان خود اکیلے رہ گئے اور ایک صلیبی نائٹ نے انہیں آ کے شہید کر دیا اور جنگ کے دوران ہی صلیبیوں کا کمانڈر بھی مارا گیا۔ اس جنگ میں سلطان مراد ثانی کا بیٹا شہزادہ بایزید بھی شامل تھا۔ اس نے اپنے باپ کی موت کی خبر حملہ کرنے کے لیے سلطان بایزید نے اپنی فوج بھی میدان جنگ میں اتار دی۔ یہ جنگ انقرہ کے مقام پر لڑی گئی اس لیے اسے بیٹل آف انقرہ بھی کہا جاتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کی فوج کی تعداد 1,20,000 تھی اور تیموری سلطنت کی فوج 2,50,000 سے زائد تھی۔ تیموری سلطنت کی اتنی بڑی فوج کے سامنے سلطنت عثمانیہ کی فوج ٹک نہ سکی اور سلطنت عثمانیہ کی فوج پھیراؤ میں آ گئی اور سلطنت عثمانیہ شکست کھا گیا۔ اس شکست کے بعد امیر تیمور نے سلطان بایزید ثانی کو قید کر لیا اور بایزید ثانی قید میں ہی وفات پا گئے۔ اس جنگ میں سلطنت عثمانیہ کی 1,00,000 فوج ماری گئی اور 20,000 زندہ بچ سکی۔ اس جنگ میں شکست کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کو اپنے بہت سے علاقے تیموری سلطنت کو دینے پڑے۔ اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے نئے سلطان مراد دوم بنے۔ سلطان مراد دوم نے سلطنت عثمانیہ کو سنبھالا اور ایک بار پھر جنگ کر کے اپنے تمام علاقے دشمنوں سے واپس حاصل کر لیا۔ سلطان مراد دوم نے یورپ کے ایک علاقے البانیہ میں زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو آباد کیا اور یہاں آج بھی مسلمان آبادی میں سب سے زیادہ ہیں۔ سلطان مراد دوم نے اپنی فوج کو زیادہ منظم کیا اور انہیں پہلی بار بندوقوں کا استعمال سکھایا۔ سلطان نے نئی توپیں بھی تیار کی جس سے وہ قسطم دنیا کو فتح کر سکیں۔ 1451 میں سلطان مراد دوم کی قیادت میں سلطنت عثمانیہ نے قسطم دنیا کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 1 سال تک جاری رہا مگر سلطان مراد دوم اس چھوٹی سی بازنطینی سلطنت کے شہر قسطم دنیا کو فتح نہ کر سکے اور واپس آ گئے۔ سلطان مراد دوم جنگ ہار کر واپس سلطنت عثمانیہ آ گئے اور کچھ عرصے بعد وفات فرما گئے۔ ان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا شہزادہ محمد سلطنت عثمانیہ کا اگلا سلطان بنا۔ لوگ انہیں سلطان محمد فاتح کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ سلطان محمد فاتح نے فوج کو اور بہتر بنایا اور ایک نئی توپ تیار کی جسے سپر توپ کہا جاتا ہے۔ سلطان محمد فاتح نے اپنی ہمسائے تمام ریاستوں کے ساتھ امن معاہدے کیے تاکہ وہ سلطنت عثمانیہ پر کبھی حملہ نہ کر سکیں۔ سلطان محمد فاتح نے 1473 میں جنگ کا اعلان کر دیا اور بازنطین پر چڑھائی کر دی۔ کسی بھی فوج کو قسطم دنیا فتح کرنے کے لیے 2 ماہ درکار ہوتے ہیں، مارچ اور اپریل۔ اس کے بعد صرف کوئی بڑی فوج ہی 1 ماہ ٹک سکتی ہے۔ مارچ اور اپریل بہار کا موسم ہوتا ہے۔ سردیوں میں قسطم دنیا میں شدید سردی پڑتی ہے اور گرمیوں میں یہاں شدید گرمی پڑتی ہے، اس لیے کوئی بھی فوج قسطم دنیا کو سردی اور گرمی میں فتح نہیں کر سکتی۔ اس لیے سلطان محمد فاتح نے جنگ کرنے کے لیے بہار کا موسم منتخب کیا۔ سلطان محمد فاتح اپنے دارالحکومت ایڈرن سے 1 مارچ 1473 میں نکلے۔ ان کے ساتھ 1,75,000 کی فوج تھی اور 200 بحری جہاز بھی تھے۔
10 مارچ 1473 میں سلطان محمد فاتح نے قسطم دنیا کا محاصرہ کر لیا۔ سلطان محمد فاتح کی اتنی بڑی فوج کے سامنے قسطم دنیا کے صرف 18,000 سپاہی تھے اور 13 توپیں تھیں، اور قسطم دنیا کے پاس صرف 12 بحری جنگی جہاز تھے۔ سلطان محمد فاتح نے مارچ اور اپریل 2 مہینے قسطم دنیا کا محاصرہ کیا مگر فتح حاصل نہ کر سکے۔ سلطان محمد فاتح نے کہا کہ اب ہم قسطم دنیا پر آخری حملہ کریں گے، اگر فتح حاصل ہوئی تو ٹھیک، نہیں تو سلطنت عثمانیہ واپس چلے جائیں گے۔ سلطان محمد فاتح نے 23 مئی رات 12 بجے اپنے سارے لشکر کو حکم دیا کہ وہ قسطم دنیا کی دیواروں پر حملہ کر دیں۔ ساری رات یہ لڑائی چلتی رہی اور آخر میں عثمانی ترکوں کو یہ فتح حاصل ہوئی۔ 31 مئی 1473 کو قسطم دنیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گیا۔ جب سلطنت عثمانیہ نے قسطم دنیا کو فتح کیا تو قسطم دنیا مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ سلطان محمد فاتح نے قسطم دنیا کا نام بدل کر استنبول رکھ دیا اور اپنے دارالحکومت ایڈرین کو یہاں منتقل کر دیا۔ سلطان محمد فاتح نے قسطم دنیا کو دوبارہ آباد کیا اور پورے سلطنت عثمانیہ سے مسلمانوں کو لا کر یہاں آباد کیا۔ 14 سن 81 میں سلطان محمد فاتح، جنہوں نے قسطم دنیا کو فتح کیا تھا اور اس کا نام بعد میں استنبول رکھ دیا تھا، وفات فرما گئے۔